بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یورپ کی ایک ایسی کنٹری کو جو بہت زیادہ ہم کو انسپائر کر رہا ہے یا بہت تعاون کر رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تقریباً 2015-2016 کے اندر اگر سب سے زیادہ کام کسی نے ایسٹونیا پہ کیا تو وہ شرف ہماری کمپنی کو ہی حاصل ہے، اور وہیں سے شاید یہ بات نکل کر آئی کہ ایسٹونیا کو اپلائی کرنا چاہیے، اور لوگوں میں رجحان آیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ہی ایسٹونیا کو اہمیت دی۔ اچھا، اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں تھے یا اپلائی ہی نہیں کرتے تھے، تو اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا۔ ہم ایسی کنٹریز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ تو ورک ویزا کے بارے میں بتائیں گے، اور کچھ ادر آپشن سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں پر جاب نہیں کرنا چاہتے یا جن کے پاس پیسو انکم ہے، وہ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی رینٹل سسٹم ہے یا کسی بھی ذرائع سے ان کے پاس اپنا کرایہ یا وٹ ایور جو بھی ہے پیسو انکم آتی ہے، ان کی بات بھی کر لوں گا اسی ویڈیو میں۔ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو پوری تفصیل لے کے جاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے ایسٹونیا کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، آپ کو میں لے جاتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا تاکہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو۔ ایسٹونیا کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں ایسٹونیا از نون فار اٹس ہائر ریٹ آف ایکسیپٹڈ ورک ویزاز اپلیکیشن، کہ یہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ، یعنی کہ 98% 99% یہ ویزا اپنی قبول کر لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں کہ جی میرے پاس ویزا بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، مجھے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا، بلایا ہی نہیں دیا۔ تو یہ 98-99% آپ کو ایسٹونیا لے لیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی شرمندہ نہیں کرتا اور بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ میکنگ اٹ ایزیسٹ کنٹری ٹو obtain a work visa، یہی بات اس کو ممتاز بناتی ہے سب سے زیادہ آسان کنٹری کے حوالے سے۔ آن دی ادر ہینڈ اٹ ریسیوز a relatively small number of requests، جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی وہی ہے کہ جو ڈی کیٹیگری ویزا ہے وہ سب سے مشہور ہے، اور یہ ہے if you wish to work on a short term project and also if you want to start working as soon as possible and you will apply for a residence permit once you are in Estonia۔ اگر آپ ایک سال سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ریزیڈنس پرمٹ کی ضرورت ہوگی، جس کو آپ PR کہتے ہیں نا، PR کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ اچھا، بہرحال آج تو میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ تو جب آپ وہاں پر جو لوگ چلے گئے ہیں یا ہیں یا وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان تمام لوگوں کو جو اس ٹائم ہمارے جو کم از کم ہمارے کلائنٹس ہیں، اچھا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے کلائنٹس ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا جو ہمارے کلائنٹس نہیں ہیں۔ وہ تمام لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے خدمات حاضر ہیں، ہماری سروسز حاضر ہیں، ہماری طرف سے جو ہو سکے گا ہم حاضر ہیں، وہ والی بات ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں، یہ کلک میں یہاں پہ کر رہا ہوں ویزا پروسیس کے حوالے سے، کیونکہ یہی تمام چیزیں ہیں جو آپ زیادہ تر مانگتے ہیں مجھ سے کہ وہ بتائیے کہ پروسیس کیسے ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، یہاں پہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کو ویزا چاہیے۔ جی ہاں، آپ کو چاہیے، بیکاز آپ یورپین یونین کے بندے نہیں ہیں، آپ EEA کے نمائندے نہیں ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ کے نہیں ہیں، تو آپ انڈین ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ سری لنکن ہیں، آپ بنگلہ دیشی ہیں، آپ نیپالی ہیں، آپ اس طرف کے جو بھی ہیں، تو یہ تمام لوگوں کو ویزا چاہیے، پہلی بات۔ اس کے بعد کنڈیشن ٹو obtain an Estonian work visa، کنڈیشن آپ سمجھ لیجیے گا کہ your work employer has to register your employment with Estonian police and border guard before hand، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہاں پر ہم نے رجسٹر کروانا ہے، امپلائر نے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ you must have a valid work contract، آپ کے پاس اس وقت ایک ویلڈ ورک پرمٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ You must have a required qualification for a requested work position، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پلمبر لگایا ہوا ہے اور آپ لگنے والے ہیں میکینیکل انجینئر لگنے والے ہیں، یا آپ کوئی باربر شاپ پہ لگنے والے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں مانی جائیں گی۔ اگر آپ کسی بھی کام میں جا رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ You must be a good health condition، ٹھیک ہے۔ آپ کا میڈیکل ایگزام پاس ہونا چاہیے، جو کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ایگزام پاس کرانا۔ ایسٹونیا ورک ویزا ریکوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو میں شارٹ کٹ بتاؤں گا، جلدی بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ سے کہوں گا، یہ تو کہہ رہے ہیں لاسٹ 3 منتھ کا بھی چلے گا، کم از کم 1-1.5 سال کا رکھا کرو، 2 سال کا رکھا کرو، پاسپورٹ رکھا کرو تاکہ ویلڈ ہو۔ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس چاہیے آپ کے،
اور اس کے بعد اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے, کمپلیٹ آن لائن فارم. اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وہ فارم آپ نے بھرنا ہوگا, اگر آپ کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن فارم ہمیں بھرنا ہوگا. فی پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, فی کتنی ہے بتا کے جاؤں گا. اور اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کروانا ہے آپ نے. 30,000 یورو کور ہوتا ہے, یہ کوئی اماؤنٹ بڑی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی. 30,000 یورو کور کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کور لیٹر آپ نے بنانا ہے. کور لیٹر جو ہے سی وی کے ساتھ ہم تو بنا کے دے دیتے ہیں, آپ کے پاس وہ سیف ہی ہوتا ہے. اور یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ آپ کے فرام یور ہوم کنٹری پولیس اتھارٹیز, یہ جو کرمنل ریکارڈ ہے, پولیس کریکٹر ریکارڈ, وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ورک کانٹریکٹ ہے جو وہاں سے آئے گا سونی سے, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پرسنل کوالیفیکیشن ڈاکومنٹس, جو بھی آپ نے تعلیم کی ہے, جو بھی آپ کے پاس ڈگری, تمام چیزیں ہیں. ڈپلوما آف یور ایجوکیشن لیول ہے, آپ کا سی وی ہے, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر ہے تو وہ تمام چیزیں آپ یہاں پر اس کو اٹیچ کر دیں گے. ہاؤ ٹو اپلائی فار این ایسٹونین ورک ویزا. یور امپلائر رجسٹر فار یور امپلائمنٹ ان ایسٹونیا. پہلے سب سے پہلے آپ کو وہ وہاں پر رجسٹر کرے گا. اس کے بعد یور اپلائی فار ورک ویزا ایٹ اے ایسٹونین ایمبیسی ان دا کنٹری, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی ایسٹونین ایمبیسی میں, جہاں آپ کو میں نے بتایا کہ ریشو بڑا اچھا چل رہا ہے, تقریباً 98-99% اپروول ہے. آفٹر انٹرنگ ایسٹونیا یو اپلائی فار ریزیڈنٹ پرمٹ, ٹھیک ہے. پی آر اپلائی کرنا جب آپ وہاں پر لینڈ کر جاتے ہیں, اس سے پہلے آپ کے پاس رجسٹریشن دا امپلائمنٹ ایسٹونیا, یہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہے. ایسٹونین ورک ویزا فی سن لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ دا ایسٹونین فی فار ورک ویزا از 100 یورو اونلی, ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے 100 یورو کا مطلب کیا ہوگا, آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں میں کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کبھی آپ فیس نہیں بتاتے, وہ مسئلہ ہے کہ ویڈیو جو نا چل رہی ہوتی ہے. اب وہ ہماری ویڈیو 2018 والی بھی کوڈ ہو رہی ہے, 2020 والی بھی کوڈ کر رہے ہیں لوگ ہم کو نا. آپ نے اس ٹائم یہ کہا تھا, اب ڈالر کہاں چلا گیا, یورو کہاں چلا گیا. تو آج کے ریٹ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو مان لیجئے کوئی لگ بھگ جو 2023 سپٹمبر کا مہینہ ہے, تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی 35,000 کے آس پاس کوئی فیس ہوگی. یہ میں رفلی کہہ رہا ہوں, آپ اس کو چیک کر لیجیے گا. دا پیمنٹ فار یور اپلیکیشن نیڈ ٹو بی ڈن وین سبمٹنگ دا ڈاکومنٹ دا ایمبیسی کانسولیٹ ان یور ہوم کنٹری. اگر آپ کے ملک میں اسی ایمبیسی ہے تو ایمبیسی میں جمع کرواؤ, اگر آپ کے ملک میں اسی کانسولیٹ ہے تو کانسولیٹ میں جمع کرواؤ, اگر آپ کے ملک میں دونوں نہیں ہیں تو پھر جو بھی اس کا ادروائز سپورٹنگ آفس ہے وہاں جمع کراؤ, مگر 100 یورو جمع کرانا ہوگا. یہ مت کہہ دینا وہاں پر پہلے مجھے پہنچاؤ پھر دوں گا فیس, یہ مت کہہ دینا وہاں پر, کیونکہ وہ ہر جگہ ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ہاؤ لانگ آئی کین اسٹے ان ایسٹونیا ود اے ورک ویزا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوریشن آف ایسٹونین ورک ویزا 365 ڈیز ہوتا ہے, اور اس کو اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر آپ کو پی آر کی ضرورت پڑے گی. یو کین وزٹ ادر شینجن کنٹریز فار نو مور دین 3 months ود ان 180 days, ٹھیک ہے. آپ شینجن ایریا میں گھوم سکتے ہیں, دل کھول گھوم سکتے ہیں, بہت زیادہ گھوم سکتے ہیں, یہ جو آپ کو رعایت دے رہا ہے. کین آئی ایکسٹینڈ این ایسٹونین ورک ویزا, کیا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ یس, آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو. اینڈ برنگ یور فیملی الانگ ود. سب سے بڑا سوال جو آپ کرتے ہیں بار بار, اس کو میں یہاں روک کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یو کین برنگ یور فیملی ممبرس. آپ اپنی فیملی کو لے کر آ سکتے ہیں ود این ایسٹونین ورک ویزا. ایسٹونین ورک ویزا کے اوپر یور فیملی ممبر آر الاؤڈ ٹو ورک اسٹڈی ان ایسٹونیا. آپ کے فیملی ممبرس کو بھی الاؤ ہوگا کہ وہ کام کریں, بیکاز وہ اسپاؤس ویزا کے اوپر ہوں گے, اوپر ورک پرمٹ پہ ہوں گے. دے کین ورک, ٹھیک ہے. دے کین اسٹڈی, دے کین لیو ود یو. یور فیملی ممبرز آر ڈیفائنڈ ایز, وہ کہتے ہیں سن لو ہم فیملی ممبر کہتے کس کو ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا فیملی ممبر ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. ایف آر سی کو دیکھیے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یور اسپاؤس, ٹھیک ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی کو آپ کی فیملی کہہ رہا ہے, اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے شوہر کو آپ کی فیملی کہہ رہا ہے, اور وہ بھی اوپن ورک پرمٹ پہ آئے گا. اور اس کے بعد یہ دوسرا پارٹنر جس کو آپ نہیں سمجھتے, یور چائلڈ اف یور, اگر 18 سال سے کم کے بچے ہیں تو ان کو اسٹڈی پرمٹ دیا جائے گا, اینڈ دے کین اسٹڈی اوور دیئر. اس کے علاوہ یور لونلی ریلیٹیوس. اب اس کے اندر ایک کنفیوژن ہوئی ہوتی نا, آپ کے وہ ریلیٹیوس جو لونلی ہیں, اکیلے ہیں, تنہا ہیں, جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کے فادر آپ کے مدر آتے ہیں, مگر اس کے اندر وہ بھی آتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی چاچی ہیں, پھپھی ہیں, خالہ ہے, اور آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ان کا کیا ہوگا. تو یو کین برنگ دیم ود ہیلتھ پرابلمس. اگر وہ ہیلتھ پرابلمس ہے, وٹ ایور جو بھی پرابلمس ہیں, ان کو بھی ٹیک کیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے ویڈیو کے دوسرے حصے کے اندر, جہاں آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ فائنینشلی پیسو انکم میں ہیں تو آپ کے پاس آپ کو ورک ویزا نہیں چاہیے, آپ کو کوئی سپورٹ نہیں چاہیے, کوئی اسپانسر نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ کمپنی کھولنی ہے, نہ کوئی آپ کو پروف کرنا ہے, بلکہ آپ ریٹائر اس کو کہتے ہیں, ریٹائر لائف کو گزار سکتے ہیں. ہم تو ریٹائر نہیں کہہ سکتے اس کو, کیونکہ ہم اس کو کچھ اور کہتے ہیں, لیکن یہاں پر نومیڈ ویزا بھی ہم کہتے ہیں. یہاں پر پرماننٹلی ان ایسٹونیا میں اگر آپ کو رہنا ہے تو ریٹائر ہو کے
تو یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے, تو ایلیجبلٹی یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ آپ ایک ایسے شخص ہوں جو کمانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے, اپنی کمائی کرتا ہے, آن لائن ارننگ کرتا ہے, کرایہ آتا ہے, بلا 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 بلا, ایسا اس کے فائنینشیل اسٹیٹس ہے کہ اسے وہ نوکری یا بزنس کا مرہون محنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا آدمی. یو مسٹ ہیو اے منتھلی پیسو انکم فرام اے سورس آؤٹ سائڈ اسٹونیا, یعنی کہ ایسا کوئی بھی ذریعہ جو ایسٹونیا کے اندر سے جنریٹ نہ ہو رہا ہو بلکہ باہر سے آ رہا ہو. آپ کی بلڈنگز ہیں, آپ کی پراپرٹی ہیں, آپ کی مارکیٹ ہے, آپ کی دکانیں ہیں, یا آپ آن لائن کام کرتے ہیں, آپ کو یوٹیوب سے پیسہ آتا ہے, آپ کو آن لائن ارننگ آتی ہے, آپ کسی اور جگہ سے کماتے ہو, کوئی آن لائن سروس دے رہے ہو, تو ایسٹونیا سے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اتنا, تو آپ اس کو مان سکتے ہیں. یو مسٹ ہیو نو کرمنل ریکارڈ, آپ پولیس کو مطلوب نہ ہوں, آپ کو کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو. یو مسٹ بی ان گڈ ہیلتھ کنڈیشن, آپ کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے which is very good. What is the duration of Estonia retirement visa? The temporary resident permit is issued for a period of 5 years but can be extended for up to 10 years. 5 سال کا تو آپ کو اسٹیٹ ابھی مل جاتا ہے, 10 سال کا مزید کر لیجئے تو یہ جو 15 سال. لیکن سوچئے 15 سال کے بعد کیا کہیں گے وہ آپ کو, کیونکہ ان کو تکلیف نہیں نا آپ سے. اور اگر یہ کنٹری آپ کو منع کر بھی دیتی ہے کہ ہم آپ کو نہیں رکھ رہے, تو مجھے بتائیے کہ وہ تمام لوگ جو پیسو انکم والے ہیں انہیں نکالے گا کون؟ کہنا ہے بیکم پرماننٹ ریزیڈنٹ ود ریٹائرمنٹ ویزا. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے کیا میں جیسے آپ کو میں نے کہا تو میں پی آر لے سکتا ہوں. یو مسٹ بی اے ہولڈر آف ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ فار کنزیکٹیو 5 ایئرس. اگر آپ 5 سال رہ لیتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی وہ پی آر دے دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہی کام کر رہی ہیں جو کہ انتہائی آسان ہے. یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کاسٹنگ کے حوالے سے کہ $730 جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے, ایکسپینسز بتا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کہتے ہیں کہ آپ 4 لوگ ہیں, یعنی کہ آپ میاں بیوی بچہ, اچھا اس کو مانیے گا نہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے خرچہ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے نا, ہم سیو کرتے ہیں پیسے کو, ہمارا کھانے پینے کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی فیملی کو $2450 چاہیے. اگر پاکستانی اتنا خرچ کرنے لگ گیا تو بات ہی کیا ہے. تو یہاں پر اف یو ڈیسائڈ ٹو رینٹ ٹیمپریری اسٹیمیٹ منتھلی کاسٹ, تو وہ بھی دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو 1 بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے, 1 بیڈ روم ان سٹی سینٹر, تو وہ 525 کا ہے. اگر آپ کو آؤٹ سائڈ سینٹر چاہیے وہ $390 کا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو 3 بیڈ روم چاہیے سٹی سینٹر کے اندر, سٹی سینٹر میں کون پاکستانی رہتا ہے, تو وہ 935 کا ہے. اور اس کے علاوہ اپارٹمنٹ 3 آؤٹ سائڈ 660 کا ہے. اب مجھے بتائیے, مان لیجئے کہ یہ آؤٹ سائڈ 1 بیڈ روم جو ہے وہ 390 کا ہے. اب انہیں کیا پتا کہ ہم تو ایک کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کے علم میں نہیں ہیں, اور ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 6 کے اندر اس کو. تو یہ ہمارا کمال ہے نا, ہم ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں نا پاکستانی, تو ہم کس طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہاں پر اکوموڈیشن کی پرائسز بھی ہیں, یو کین پرچیز آلسو. یہاں پر فوڈ کے پرائسز بھی آئیڈیا دیا گیا ہے کہ ملک, رائس, ایگز, ٹمیٹوز, پوٹیٹوز اینڈ ایپلز کیسے پڑتے ہیں, آپ اسے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز کاسٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں, واٹر استعمال کرتے ہیں, ہیٹنگ استعمال کرتے ہیں, کولنگ استعمال کرتے ہیں, گاربیج کا وہ معاملہ کرتے ہیں جو منتھلی ہوتا ہے, تو $250 اس کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی بچت بھی ہم کرتے ہیں. آپ میٹر بند مت کر لینا, لیکن اس کے علاوہ بھی خرچہ آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پورے دن کام کا ہوتا ہے اور ہم اس کو بچت کے ساتھ کرتے ہیں. ہیلتھ انشورنس کرانی پڑے گی آپ کو تاکہ آپ کے اوپر وہ خرچہ نہ آئے. اس طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو میں نے انفارم کر دی ہیں. اب اسے کس طرح آپ کس حصے میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کب آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے, کب آپ خود کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے سارا کام آپ ہمارے حوالے کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے سارا کام آپ خود کر لیں. ایسا ہوگا تو کیا ہی بات ہے, ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کے اندر بھی آ رہے ہیں کہ کرنا تھوڑا پڑھنا پڑے گا اور کیا ہوگا, سیکھنا پڑے گا اور کیا ہوگا, اور احتیاط سے کرنا پڑے گا اور کیا ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ نے چاند پہ خود پہنچنا ہے. یہ تو دنیا ہے, دنیا کے اندر ہی جانا ہے آپ نے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.